جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اگر فرق ہے تو اس کو مینٹین کیسے رکھا جائے. گزارش یہ ہے کرنے کی کہ زندگی میں جب بھی آپ کچھ کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہر جگہ کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں اور ضابطے ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, آپ کو اسی اعتبار سے دیکھنا چاہیے. جو لوگ پرسنل اور پروفیشنل لائف کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں رکھتے, کوئی فرق نہیں رکھتے, ان کی پرسنل لائف بھی متاثر ہوتی ہے اور ان کی پروفیشنل لائف بھی متاثر ہوتی ہے. پرسنل لائف میں زیادہ تر چیزیں انفارمل ہوتی ہیں, پروفیشنل لائف میں زیادہ تر چیزیں فارمل ہوتی ہیں, بلکہ پروفیشنل لائف تو ہوتی ہی فارمل ہے. پروفیشنل لائف کا تعلق زیادہ تر پروفیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور پرسنل لائف کا تعلق پرسن کے ساتھ ہو, جیسے کہ لفظ سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں سویرے آپ سے کوئی ملنے آتا ہے, ایسے ہی کوئی دودھ والا آ گیا, اچھا کوئی ویسے دروازہ کھٹکھٹا دیا کسی نے, اور اگر آپ نے سلیپ سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ اس میں اٹھ کے چلے گئے, تو یہ آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز سے؟ یو سمپلی کین گو فار دیٹ. اور اگر آپ کو آفس جانا پڑ جائے تو کیا آپ سلیپ سوٹ میں آفس جا سکتے ہیں؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہیں ہم اس میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا آفس ہے. لیکن پروفیشنل لائف میں یہ نہیں ہوتا. پروفیشنل لائف میں پروفیشنل لک میٹر کرتی ہے. پروفیشنل لائف کے اندر آپ کا پروفیشنل دکھنا, آپ کا پروفیشنلی سبھاؤ, سلیقہ, طریقہ, اٹھنا بیٹھنا, آپ کا بیگ کو کیری کرنا, آپ کا ٹیبل کے اوپر چیزوں کو رکھنا, یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, جبکہ پرسنل لائف میں یہ نہیں ہوتی ہیں. اور اگر سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں پروفیشنلی پرسنل ہونا چاہیے. ذرا اس جملے کو دھیان سے سنیے گا, پروفیشنلی پرسنل ہونا چاہیے, کیونکہ ایک پروفیشنل آدمی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, وہ مینجڈ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر اپنے گھر کے لیے ایک لا بک بنائی جس میں ہے کہ اگر آنے والے سالوں میں یعنی 200 سال بعد, 50 سال, 70 سال بعد اگر ہمارے گھر کے لوگوں کے, بچوں کے کوئی مسائل معاملات ہوں تو انہیں علم ہو کہ ہمارے بڑوں کے ہاں اگر کوئی مسائل ہوتے تھے تو وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے. تو باقاعدہ لا بک بنائی. اور میں متاثر ایک بات سے ہوا کہ ایک آفس کے اندر ہم 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا وقت گزارتے ہیں تو اس کے اصول ہیں, ضابطے ہیں. اور جہاں زندگی بھر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہاں نہ اصول ہوتے ہیں نہ ضابطے ہوتے ہیں. اس بنیاد کو سامنے رکھتے میں کہتا ہوں کہ ہمیں پروفیشنلی پرسنل ہونا چاہیے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اگر جو کوئی شخص کہے نہیں جی پروفیشنل جب انسان ہوتا ہے تو وہ بناوٹ ہوتی ہے, نہیں صاحب, وہ بناوٹ نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل بناوٹ نہیں ہوتی ہے. وہ اصول ہوتے ہیں جن کی پاسداری ہوتی ہے, وہ خیالات ہوتے ہیں جس میں آپ ایموشنلی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. پرسنل آدمی ایموشنل ہوتا ہے, پروفیشنل آدمی ریشنل ہوتا ہے, یعنی وہ عقل سے کام لیتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرے ایک چک بھی اس کے اوپر ہے کہ تبدیلی عقل سے جڑی ہے اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے, بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد, ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں پروفیشنل ہونا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں, بہن بھائی ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, سب مختلف ہیں, سب کے سب مختلف ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جن کے انگوٹھے نہیں ملتے ان کے ذہن کیسے مل سکتے ہیں؟ تو پھر ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے. پروفیشنل اس نظام کی طرف جاتا ہے, وہ اس نظام کو بناتا ہے اور پھر اصول و قواعد کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ مینجڈ ہوتا ہے, اس کے ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں, اسے پتہ ہوتا ہے کب کیا کرنا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ 6 مہینے شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں اور پھر بھی آخری لمحے پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, جو کہتے ہیں یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا. لیکن اس کو جب پروفیشنل آ کر اس ایونٹ کو جب مینج کرتے ہیں, ایونٹ تو وہ ہمارا ہے, وہ کتنا اچھا اسے مینج کر جاتے ہیں. اور وہ کیوں کر جاتے ہیں؟ چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب لگی ہو چیزوں میں, سیکوینس ہو چیزوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اگر آپ سیرت مطہرہ آپ کی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے پروفیشنل تھے وہ, کس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے تھے, کس طرح ان کے یہاں اسکیجولنگ تھی, کس طرح وہ اپنا پیغام پھیلاتے یا پہنچاتے رہے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کسی اور کو دیکھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے, آپ کو صحیح پروفیشنل سے ملاقات ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا کہ پروفیشنل کیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ پروفیشنل کا لفظ گھومتا گھماتا ہم تک آیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز پروفیشنل ہوتا ہے یا کوئی غیر مسلم پروفیشنل ہوتا ہے اسی لیے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ مومن کی وہ جو گمشدہ میراث والی حدیث مبارکہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دنیا جہان میں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, اگر آپ تھوڑا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सब के सब उन्हीं उसूल और कवायद के मुतालिक करते नज़र आते हैं, नाम बेशक वो जिसका भी लगाते रहे। तो आपको और हमें प्रोफेशनली पर्सनल होने की ज़रूरत है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रोफेशनली पर्सनल होने की ज़रूरत है और प्रोफेशनली प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनली प्रोफेशनल होना चाहिए, और जब आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो उसमें आपको प्रोफेशनली पर्सनल होना चाहिए। यकीन मानिए आप हर्ट नहीं होंगे, यकीन मानिए आप हर्ट नहीं करेंगे। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। और अगर मेरी इस गुफ्तगू में कहीं आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो ज़रूर वो शेयर कीजिए, और जब वो सवाल शेयर करें तो यकीन कीजिएगा इस बात का कि आपने वो घंटी दबा दी है कि नहीं। चूँकि घंटी आप दबाएंगे और जब हम आपको जवाब भेजेंगे तो फिर वही घंटी बजेगी और आप तक जवाब पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया सुनने का। गॉड ब्लेस अस ऑल।